السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جہاد کے فضائل کو پڑھیں گے۔ جہاد کے فضائل جو ہیں وہ پہلے قرآن کی روشنی میں ہم اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے، کس سے؟ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یقاتلون جو اس کی راہ میں، یقاتلون قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، صفن یعنی صف باندھ کر، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و مافیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دنیا جہاں میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر ڈٹ جانا یعنی ٹھہرے رہنا کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے، یعنی گھر میں 70 نمازیں پڑھنے سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دشمن کے سامنے ڈٹ جانا۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ کا جذبہ تھا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے۔ قرون اولیٰ پہلی امتیں، پہلے لوگ، اس میں صحابہ، تابعین وہ سب آ جاتے ہیں۔ اور قرون اولیٰ پہلی امتیں، پہلے لوگ جو تھے، پہلے مسلمان جو تھے وہ دنیا پر چھائے رہے، ان کے دل میں ایسی تڑپ جہاد کے لیے ہوتی تھی اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، ہم اس کو اب تھوڑے سے پوائنٹ یہاں سے بھی لے لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے وہاں سے پڑھی ہے کہ یہ ابھی آیت اس میں آ گئی۔ اب دوسری آیت یہ ہے کہ جہاد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی کہ وہ جان اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت ہوگی، یہ اب آیتیں ضرور ان کے ترجمے اچھے سے یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ ایمان والے ہیں، یقاتلون لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اور جو کافر ہیں، والذین کفروا یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں کس میں؟ فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ اب آیات 3 آیات ہوگی، یہ تینوں آیات جو ہیں آپ نے اس کا کو ترجمہ اور اسی طرح لکھنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت یوں بیان کی ہے کہ وہ ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ اس کو مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کے حق میں بہتر قرار فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے
وجاہدوا باموالکم، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زیادہ آیات ہوگی، یہ آیات کے ترجمے اور احادیث کے حوالے جب دیں گے تو آپ کے نمبر جو ہیں، یہ لانگ کوسچن میں اگر آئے تو 8 نمبر کا کوسچن ہوگا، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ قرآن اور احادیث کی حوالے سے لکھتے ہیں۔ پھر فضیلت اور اہمیت ازرو حدیث۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کس طرح کتنی زیادہ پوائنٹس ہیں اس کے، کہ جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں صبح یا شام نکلنا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں راہ خدا میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر راہ خدا میں مارا جاؤں۔ ہر مرنے والے کا عمل، یعنی ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جو جنگی پڑاؤ ڈالنے والے ہوتا ہے، اور اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ جنت میں کہتے ہیں نا جی، جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرے، جو لڑے، تو اس کا جو ہے عمل بڑھتا رہتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا، لیکن شہید کے سوا اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آئے اور اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ اب 8 نمبر ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں روتی، اللہ کی یاد میں روتی ہے، اور دوسری وہ جو سرحدوں کا پہرا دیتی ہے، یعنی مجاہد۔ دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ یہ اب ہو گیا جہاد کی فضیلت اور اہمیت، ازرو قرآن اور ازرو حدیث۔ یہ تو مصباح یہ بک ہے، اس سے میں نے پڑھا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جس سے ہم نے تھوڑا سا پہلے اس کو ایکسپلین میں نے کیا ہے، تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات ہوتی ہے۔